أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ملکہ سبا بولی کہ اے درباری سردارو، مجھے اس معاملے میں مفید مشورہ دو، میں اس وقت تک کوئی کارروائی نہ کروں گی جب تک تم سب کسی رائے پر اتفاق نہ کر لو۔ درباری وزیر اور فوجی افسر بولے کہ ہم بہت ہی تجربے کار، قوت والے اور سامان سے بھرپور سخت جنگی لڑاکا لوگ ہیں، بس حکم دینا آپ کا کام ہے، آپ خود فیصلہ سنا دیں کہ کیا کچھ حکم دینا چاہتی ہیں۔ ملکہ بولی کہ بادشاہ جب کسی آبادی پر حملہ کرتے ہیں تو بہت تباہی مچاتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہی کچھ کریں۔ ابھی تو میں ایسا کرتی ہوں کہ ان کی طرف ڈھیروں تحفے اور ہدیے لے کر اپنا ایک سرکاری وفد بھیجتی ہوں، جب ہمارے ایلچی ان کے حالات کی آنکھوں دیکھی اطلاع لے کر آئیں گے تب ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بس جب تحفے لے کر یہ قافلہ سلیمان کے پاس پہنچا تو سفیر سے حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کیا تم مال کی مدد سے مجھے بہلانا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں خیر و برکت سے بھرپور ہے جو تم کو اللہ نے دیا ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ہدیے تحفے پر اترا کر پھولے نہیں سما رہے ہو۔ جاؤ اپنے ہدیے نذرانے لے کر اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ اب ہم ان پر چڑھائی کے لیے ایسا بھاری لشکر روانہ کریں گے جس کا مقابلہ یہ لوگ نہ کر سکیں گے، اور اس ملک سے انہیں نکال باہر کر کے ذلیل بنا کر ان کی شاہانہ حیثیت کو ختم کر دیں گے۔ سلیمان نے اپنے درباری افسروں سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے سامنے لا کر حاضر کرے، اس کے پہلے کہ وہ میرے پاس تابع فرمان ہو کر آ جائیں۔ جناتوں میں سے ایک طاقتور راکشش نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو آپ اس اجلاس سے فارغ ہو کر اٹھیں، اس کے پہلے میں بلقیس کا تخت آپ کے حضور حاضر کر سکتا ہوں۔ میں ایسے کام کی قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اتنے میں ایک اور شخص جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا عرض کیا کہ میں بلقیس کے تخت کو آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے اس کے پہلے لا حاضر کرتا ہوں۔ جیسے ہی سلیمان کی پلک جھپکی اور دیکھا کہ تخت ان کے سامنے موجود ہے، فوراً بول پڑے کہ یہ میرے رب کا فضل ہی فضل ہے
کہ اس نے مجھے یہ مقام عطا فرما کر آزمائش میں ڈال دیا کہ اب میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کی راہ پر چل پڑتا ہوں، اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس کا خود ہی اس میں نفع ہے، باقی رہا وہ ناشکری اور کفران نعمت کی راہ پکڑ لے تو میرے رب کو اس کی کیا پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے اور کریم بھی۔ سلیمان نے حکم دیا کہ بلقیس کے تخت کا روپ بدل کر انجانے میں اس کے آنے کی راہ میں رکھ دو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی سوجھ بوجھ اعلیٰ درجے کی ہے یا وہ بھی انہی لوگوں کی طرح ہے جن کو دانش مندی کی راہ نہیں ملی۔ جب ملکہ سبا بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ بولی کہ ہاں، یہ تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہی ہے۔ ہم کو پہلے سے آپ کے ایمانی اور روحانی مقام کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو کر آپ کے دربار میں خود ہی حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ کے غیر کی بندگی نے اسے روک رکھا تھا، اسی لیے اب تک کافر قوم میں اس کا شمار ہوتا رہا۔ ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لائیے۔ اسے خیال ہوا کہ یہ تو لہریں مارتا پانی کا چشمہ ہے، اور پائنچے اونچے اٹھا لیے کہ اس کی پنڈلیاں کھل گئیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کا فرش شیشے سے منڈھ دیا گیا ہے۔ ملکہ بول پڑی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لیکن اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر رب العالمین کے لیے مسلمان ہو چکی۔